بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ابھی چند لمحوں بعد حضور قطب العصر اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر، رخ شمع لے آئے یہ محفل میں، رخ شمع یہ لے آئے محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ تیری اس نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا، نصیر اچھا ہوا، در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ سامعین ذوی وقار، شعر قابل غور ہے۔ یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں، یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں، ایک طرفہ تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے ہم ان کے ہو جائیں، یہ ہمارے ہم ان کے ہو جائیں، بس بات اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں خطابت و بلاغت کے لیے ملتمس ہوں اس مرد حق کی بارگاہ میں جن کے بیان میں بصیرت نواز، سوز ظفر، چاشنی عبداللہ کا عکس چھلکتا نظر آتا ہے۔ میری مراد جگر گوشہ ناز جہاں، جامع عاشقاں، حضور قطب العصر حضرت سید محمد فراز شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حزب الرحمن، حزب الرحمن، حزب الرحمن، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مسلمان بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور میرے محترم پیر بھائیوں، اس پاک اور مقدس محفل کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر سجائی گئی یہ محفل، اللہ کرے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنے، اور جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ ہمت قبول فرمائے اور ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر محفل مل جانا اور اس میں رب بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے،
اس سے بڑی اور کوئی رب کی رحمت نہیں ہوتی جو کسی کو مل جائے۔ دنیا کے اندر حدیث پاک کی تعلیمات کی روح سے اس دنیا میں سرکار نے فرمایا اگر جنت کے باغ دیکھنے ہیں اس دنیا میں کیسے ہیں اور کہاں ہیں تو ایسی محفلوں میں چلے جاؤ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ جہاں خالق کائنات کا ذکر ہو رہا ہو، رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتائی جا رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہوں، لوگوں کو حقوق اللہ بتایا جا رہا ہو، حقوق العباد بتائے جا رہے ہوں، لوگوں کو سیدھے راستہ دکھایا جا رہا ہو، یہ ہے وہ جنت کے باغ جو دنیا میں جس کو میسر آ جائیں اس سے بڑا خوش بخت کوئی نہیں۔ اور اس وقت ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ کسی دنوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں سجی ہوئی، کسی اپنی مشہوری اور تشہیر اور نمود کے لیے نہیں سجی ہوئی، کسی بندے کی تعریف اور تعظیم کے لیے نہیں سجی ہوئی، کوئی اپنی باتیں سنانے کے لیے نہیں سجی ہوئی۔ میرا یہاں آنے کا مقصد کوئی اپنی بات آپ کو سنانا نہیں، نہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کوئی اپنی بات آپ کو سننا اور سنانا نہیں۔ اس محفل کے سجانے کا مقصد، میرے یہاں آنے اور بولنے کا مقصد، آپ کے اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، اس کے رسول کا دین لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ مجھ تک تیرا پیغام نہ پہنچا۔ حجت الوداع کا موقع تھا، آپ کی اور میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم و بیش 1,24,000 کے لوگوں کے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے دوران خطاب فرمایا کہ کفر اور برائی کی تمام رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، میرے بعد ان بری رسومات کو، اس جہالت کی باتوں کو مت نکالنا، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی دین کی تعلیم و ارشاد کے لیے صرف کی ہے، اسی دین کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھنا، فلاح پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے کیا تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد تیرے اور میرے پیارے آقا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے احکامات تیرے بندوں تک پہنچا دیے۔ تو یہ آج کی محفل بھی ہماری سجانے کی نیت اور مقصد کسی دنوی مقصد کی بڑائی کے لیے نہیں، مجھے اپنی تعریف کے لیے نہیں، آپ میں سے کسی کی تعریف کے لیے نہیں، اسی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور دنیا میں جس حلقے میں بھی بیٹھ کر مقصد ہو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا،
مقصد ہو اللہ کا ذکر کرنا، جہاں بھی کوئی ایسا حلقہ ہوگا وہ اس دنیا میں سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق جنت کا باغ۔ اور اس وقت میں وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر میں بول رہا ہوں اور بات بھی صرف اللہ اور اس کی رسول کی کر رہا ہوں، اور جتنی دیر آپ میری گفتگو سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سن رہے ہیں، تو آپ اور میں اس وقت جنت کے باغ میں۔ یہ حدیث کے روح سے ثابت ہے کہ اللہ کے ذکر کے حلقے اور محفلیں اس دنیا میں جنت کے باغات ہیں، اور اس میں خوش قسمت لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جن کو رب توفیق نہ دے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو خوش قسمت بیٹھے، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ پھرتے ہیں اللہ کے حکم سے، دنیا میں چکر لگاتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو ایسی مجلس نظر آئے، ایسی محفل نظر آئے جس میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو رہا ہو، خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ فرشتے بھی وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ گئے جہاں لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کی ذات تو ہر چیز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی سوال ان سے کیا جاتا ہے فرشتوں سے رب کی طرف سے، حالانکہ رب کی ذات کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی کائنات کا ذرہ رب کے علم سے چھپا ہوا نہیں۔ رب کے علم کی یہ حالت ہے کہ درخت پر لگا ہوا سوکھا پتا جب گرتا ہے ہوا کے جھونکے سے، تو رب عرش پر بیٹھا ہوا اس کے گرنے سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے گناہ اور ثواب تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ہوا کے جھونکے سے تھوڑا سا درخت سے گرنے والا سوکھا پتا، اس کے گرنے سے بھی رب واقف ہے، اس کے علم کی انتہا نہیں ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اس سے بڑا کوئی علیم نہیں، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں۔ علیم کہتے ہیں جاننے والا، اور حکیم کہتے ہیں حکمت کرنے والا۔ ہم بھی اپنی اپنی حکمت کرتے ہیں، لیکن ایک حکمت ہے جو وہ کر رہا ہوتی، اور اس کی حکمت کے آگے ہماری حکمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، کیونکہ حکیم وہی۔ تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، مختصر، بڑی طویل حدیث ہے یہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ میں عموماً جہاں بھی گفتگو کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں بہت تھوڑی گفتگو کی جائے، معیاری گفتگو کی جائے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے اور بندہ اٹھ کر چلا جائے، اس سے پہلے کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کب محفل ختم ہوگی، کب ہمیں روٹی ملے گی، کب جان چھوٹے گی۔ مختصر بات کرو، 20-25 منٹ میں موقع کی بات کرو، صحیح نیت سے بات کرو، اللہ کی رضا کی بات کرو، اسی کو خوش کرنے کے لیے بات کرو، نہ پیسے کے لیے کرو، نہ اپنی تعظیم اور توصیف کے لیے کرو، اور چلو اگلی جگہ۔ تو پوچھا جاتا ہے فرشتوں سے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ رب کو کہا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے تیری بڑائی کر رہے تھے، بلندی کر رہے تھے، تعظیم اور توصیف کر رہے تھے۔ پھر رب العزت سے فرشتے پوچھتے ہیں وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں تیرا کیا حکم؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے ذاکرین جب بیٹھ گئے میرا ذکر کرنے کے لیے تو میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ پیچھے سے اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے الہی
مانا جو تیرے ذکر کے لیے آئے تھے، جیسے آپ ہم بیٹھے ہیں، رب کی توفیق ہے آنا بھی۔ ایک ان میں سے ایسا تھا جو گھر سے اس ارادے سے نہیں آیا تھا کہ تیری محفل میں جا کر بیٹھوں گا۔ ہم تو سب ارادہ کر کے آئے ہیں نا، ہم اس ارادے سے جہاں آئے ہیں کہ اس کا ذکر کریں گے بیٹھ کر، اس کے محبوبوں کا ذکر کریں گے بیٹھ کر، کچھ سنیں گے، کچھ اپنے پلے باندھیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ عمل کرو۔ اس ارادے سے ہم یہاں آئے۔ فرشتہ کہتا ہے ان میں سے ایک ایسا تھا جو گھر سے یہ ارادہ لے کر نہیں آیا تھا۔ رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سوال جواب۔ وہ گزر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سڑک ہے ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ ادھر تمبو لگے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کہ کیا ہو رہا ہے، چل کے دیکھوں تو صحیح۔ وہ آیا، تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سن لو فرشتوں مجھے اپنی بزرگی اور بڑائی کی قسم، جو میرے ذاکرین کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھ گیا اس کو بھی بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حزب الرحمان، میدان حضور نازے جہاں، میرا پیر شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ تو یہ ایسی محفلیں جہاں کچھ اچھی اور معیاری بات سننے کو مل جائے، زندگی کے ایام میں غنیمت ہے۔ اور یہ کل قیامت کے دن یہی مجلسیں اور محفلیں ہمارے نامہ اعمال کے ترازو میں بہت وزن رکھیں گی بخشش کے لیے، شرط ہماری نیتیں صاف اور اچھی رہے۔ اور یہ جو میلاد پاک کی نام سے محفلیں جگہ جگہ پر ہوتی ہیں، اگر ان میلاد پاک کی محفلوں کو ان کی صحیح روح اور حقیقت کے ساتھ اگر استعمال کر لیا جائے اور آرگنائز کر لیا جائے تو اس سے بڑی دین کی تبلیغ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ جو اور لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ اور رقم ہے، بڑے بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اکٹھے کر کے کرتے ہیں۔ ہم غریب لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ جو ہم جگہ جگہ پر محفلیں ہوتی ہیں سرکار دو علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے، ان میں اگر دکھاوا ختم ہو جائے اور صرف چاول کھانے کی نیت لے کر آنا کھانا ختم ہو جائے اور صرف پیسوں کے لیے علماء کرام اور نعت خواں حضرات آنا چھوڑ دیں، آئے وہ دینے والا ہے دے دیتا ہے، لیکن نیت نہ ہو کہ یہ نوٹ آئے، نیت اس کی رضا ہو، وہ جب راضی ہوا تو یہ نوٹ پاؤں کی میل ہے، اس کے ہاتھ میں ہے جس کو عزت دے جس کو ذلت دے، اس کے ہاتھ میں ہے جس کو جتنا رزق دے زیادہ دے کہ کم دے، کسی کو عزت دے کر آزما رہا ہے، کسی کو ذلت دے کر آزما رہا ہے، کسی کو وافر پیسہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو بھوک اور افلاس دے کر آزما رہا ہے، کسی کو صاحب اولاد کر کے آزما رہا ہے، کسی کو بے اولاد رکھ کے آزما رہا ہے، کسی کو تندرستی دے کر آزما رہا ہے، کسی کو بیماری دے کر آزما رہا ہے۔ ہر پیچھے سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے بغیر اپنے مقرب بندوں کی صف میں شامل رکھے۔ ان محفلوں کو جو میلاد پاک جگہ جگہ پر ہوتا ہے، وہ گنا جائے نا ہر دیہات میں یہ میلاد ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے، وہ کروا رہا، کیونکہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، رب نے اپنے ذمہ یہ کام لیا، تو یہ وہ ذکر بلند کروا رہا ہے، ہم سے شکر ہے وہ یہ کام لے لے۔ اگر ان محفلوں کو
دین کی تبلیغ اور لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے لیے صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے نا تو یہ جگہ جگہ پر ایک بڑی کانفرنس کے روپ میں ہے، اور لوگ یہاں سے کچھ اچھی بات سیکھ کر عمل کریں۔ بہت بڑا تبلیغ کا یہ ایک نیٹ ورک ہے، میلاد مصطفیٰ کے روپ میں اگر اس کو روح اور حقیقت سے منا لیا جائے اور ہم سنیوں کے لیے یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس کو سنبھال کر چلنے کی، ہم مشائخ عظام کو، علماء کرام کو، نعت خوان حضرات کو، جن کو رب موقع فراہم کرتا ہے میلادوں میں جانے کا، اللہ ان کو اس کے اندر اپنی شمولیت حقیقی معنوں میں کر کے، دین کی خدمت اور پرچار صحیح معنوں میں کر کے رب کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ محفلیں قسمت سے نصیب ہوتی ہیں، اور جتنی دیر اس میں کوئی بندہ بیٹھے اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رب کے ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغ ہیں، جب یہاں آیا کرو تو یہاں سے چڑھ کے جایا کرو، یہ حدیث کے لفظ، چڑھ کے جانے سے مراد کہ یہاں سے کچھ سیکھ کر گیا کرو، ایسے سیکھا کرو کہ خود بھی عمل کرو اور آگے جا کے اوروں کو بھی سکھاؤ۔ اس جنت کے باغ کی خوشبو کو اپنے آپ کو پہلے معطر کرو اس خوشبو سے، یہ رب کا ذکر جنت کی خوشبو ہے۔ پھر اس ذکر کو اپنے گھروں تک لے جاؤ، گھروں کو معطر کرو اللہ کے ذکر سے، بیماریوں سے بندہ محفوظ رہے گا، بے سلوکی سے بندہ بچے گا، گھر گھر میں فساد اور دیواریں دراڑیں جو پڑ گئی، رشتے ہمارے جو منقطع ہو گئے، باپ کی عزت اور تعظیم نہ رہی، اولاد پر شفقت اور محبت نہ رہی، بھائی کا ادب و احترام نہ رہا، بہن کی عزت نہ رہی، گھر گھر میں فساد برپا، اس کی بنیادی وجہ کہ یہ جنت کی خوشبو سے ہمارے گھر معطر نہیں رہے۔ جو گھر آج بھی جنت کی خوشبو سے مہک رہا ہے وہاں آج بھی رب کی رحمت برس ہے، اور ہم سب کے گھروں پر رب کی رحمت برسے گی اس محفل کے ساتھ۔ یہاں سے چلو، اچھی بات سیکھو اور اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ چند منٹ اور آپ سے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد اجازت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے وہ لفظ پڑھے ہیں جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دہراتے ہیں، اور یہ دعا رب العزت نے تعلیم فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ الحمد شریف کے یہ الفاظ ہیں اس کے اندر موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ہاتھ باندھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اس دنیا میں ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ ہر نماز میں آ پر میں دعا مانگتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ بات کہوں گا، ہم میں سے کتنے ہیں ایسے، صرف آپ ہی نہیں باقی تمام احباب جو کتنے بھی نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کر، اللہ سب کو توفیق دے 5 وقت کی نماز، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اس مفہوم کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم یا نماز میں کھڑے ہو کر اس راستے پر رب سے چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں جس پر اس نے انعام فرمایا۔ ہم میں سے کتنے اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون ہے، کیا ہے، اور انعام یافتہ لوگ کون؟ چند لوگ ہوں گے میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں جن کی بات یہ علم میں آ جاتی ہے کہ انعام یافتہ راستہ کون سا ہے اور انعام یافتہ لوگ کون۔ لوگ آج اسلام کے بارے میں یہ گفتگو دنیا میں ہوتی ہے، آپ الحمدللہ ایسے ملک پاکستان میں بیٹھے ہو
جہاں 99% لوگ کلمہ گو ہے. کبھی آپ اس ملک سے باہر نکلیں اور دیکھیں ہم مسلمان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. کسی بھی ملک میں جائیں، کسی بھی ہوائی اڈے پر اتریں، ہماری ایسی تلاشی لی جاتی ہے جیسے ہم چور ہوں. ہم پر ایسے ایسے قوانین لگائے جاتے ہیں جیسے ہم دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں. یہ تاثر ہے دنیا کے اندر. اس لیے یہ تاثر ہے کہ ہم دین اسلام سے ناواقف ہو گئے ہیں کہ اسلام کیا ہے. کوئی سمجھتا ہے اگر کہ اسلام کا دشمن عیسائی ہے تو غلط. کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا دشمن یہودی اور ہندو ہے تو غلط. وہ بہت چھوٹے دشمن ہیں اسلام کے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن آپ کے اور میرے اندر بیٹھا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہالت، اسلام سے ناواقفیت، دین سے دوری. اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر یہ موجود ہے. اور جس دن ہم اس پر قابو پا لیں گے اور علم پا لیں گے اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور سنت کا، ہم پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن ہمارے اندر. ابھی اس سے پہلے اعظم صاحب گفتگو کر رہے تھے پیر کے بارے میں. پیر کا بھی یہی کام ہے، جہالت ختم کرنا، مرید کو دین سکھانا، مرید کو بتانا اسلام کیا ہے، مرید کو بتانا انعام یافتہ راستہ کون سا ہے، مرید کو بتانا انعام یافتہ لوگ کون ہیں، مرید کو بتانا نماز کی روح کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے، زکوٰۃ اور حج کی روح کیا ہے، کلمے کی روح کیا ہے. یہ عبادات محض بتوں کی طرح ہمارے اندر نہ رہیں، ان کی روح کو پانا یہ ہے پیر کا کام. پیر لفظ کا معنی ہے لوگوں کو علم دینے والا، لوگوں کو سکھانے والا، اپنی تعریف کروانے والا نہیں، رب کی تعریف کروانے والا، اپنے آگے جھکانے والا نہیں، رب کے آگے جھکانے والا، اپنے آپ کو اعلیٰ کہلوانے والا نہیں، سبحانہ رب یل اعلیٰ کے نعرے لگوانے والا، سبحانہ رب یل عظیم کی صدائیں بلند کروانے والا. یہ حقیقی پیر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے وہ پیر ہے. جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے. صحابہ نے پوچھا ولی کی تعریف. پیر ولی، پیر عام لفظوں میں. حضور نے فرمایا جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، سمجھنا یہی پیر ہے، یہی ولی ہے، یہی رب کا دوست ہے، یہی مجاہد اسلام ہے، یہی دین کی اشاعت کرنے والا ہے. اس کے پاس بیٹھو، کونوا مع صادقین، اچھی صحبت کے. تو رب کس کو دیکھ کے یاد آئے گا؟ ایسے بندے کو دیکھ کر آئے گا جو خود بھی جھکا ہوا ہو اور لوگوں کو بھی جھکا رہا ہو رب کے آگے. ایسے بندے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے گا جس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس میں سے نبی پاک کی سیرت کی جھلک نظر آئے، جس میں 5 وقت کی نماز ہو، جس میں روزہ ہو، جس میں صدقات اور خیرات اور حج ہو، جس میں سچ ہو، جس میں مسکراہٹ اور پیار ہو، جس میں دوسروں کا حق ادا کرنے کی سیرت ہو، جس کا مال لوگوں کی فلاح کے لیے لگے، جس کے لنگر بھوکوں کے پیٹ بھرنے کے لیے چلیں، جس کے سر پر، یتیموں کے سر پر اس کا ہاتھ ہو، بیواؤں کی سر پر چادر رکھنے والا ہو، محمد کریم کے دین کا رات دن پرچار کرنے والا ہو. فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، حزب الرحمان، حزب الرحمان، فیضان حضور ناز جہاں. تو یہ ہے پیر. اب انعام یافتہ
لوگوں پر ساتھ چلنے کی دعا آپ اور میں ہر نماز میں مانگتے ہیں، لیکن اکثریت غافل ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون سے؟ جب انعام یافتہ لوگوں کا ہی نہیں علم تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ انعام یافتہ راستہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ پتا چلے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ جب پتا چل جائے گا کہ یہ رب کے انعام یافتہ لوگ ہیں تو ان کی جب ہم زیارت کریں گے، ان کی سیرت دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں یہی انعام والا راستہ ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اپنی منزل تک لے جاتا ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چل رہے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دنیا کے کسی عالم نے نہیں بتایا کون سے ہیں، کسی پیر نے نہیں بتایا کون ہے، خود خالق کائنات نے بتایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو میرے انعام یافتہ، اور قرآن پاک میں فرمایا جو آپ کے اور میرے سب کے گھروں میں ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے مفہوم اور معنوں کو نہیں سمجھ رہے تو ہمیں یہ بھی اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ انعام یافتہ رب کے لوگ کون۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ خالق کائنات نے بیان کر دیے کہ یہ میرے انعام یافتہ لوگ، نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ۔ 4 لوگ خالق کائنات نے فرمایا میرے انعام یافتہ ہیں، یہ وہ راستے پر چل رہے ہیں جو کہ انعام یافتہ راستہ ہے جس کے لیے تو دعا مانگتا ہے ہر نماز میں۔ ان 4 میں سے کوئی بھی اگر مل جائے اس کی پیروی کر، اس کی اطاعت کر، اس کے ساتھ چل، کیونکہ یہی انعام یافتہ راستہ ہے۔ نبیوں کا راستہ جس پر وہ چلے، صدیقین کا راستہ وہ لوگ جنہوں نے سچے نبیوں کی صداقت کا اعلان فرمایا، جس میں تمام نبیوں کے صحابہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، نبی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نبی اور رسولوں کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن وار دیا اور اس سچے نبی کی پیچھے اپنی صداقت لے کر چل پڑے، اور اس کے بعد وہ انعام والے لوگ ہیں جنہوں نے اس راستے پر چلتے ہوئے سب کچھ تو ایک طرف رہا، اپنی جان تک قربان کر دی۔ شہید جو اللہ کی راہ میں ہو گئے اپنی جان دے گیا، رب نے فرمایا یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو انعام پر ہیں، اور چوتھے لوگ ہیں صالحین، صالح لوگ۔ جو بھی مل جائے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلو۔ آج اب رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے غلام ہی دین کی پرچار کریں گے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ آج صالح لوگ جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ صالح لوگ کہتے ہیں سچا آدمی، ولی آدمی۔ یہ جو سچ ہے نا، سچ، یہ سچ نماز پڑھنے سے بھی مشکل ہے۔ یہ سچ بولنا روزہ رکھنے سے بھی مشکل ہے۔ سچ بولنا کعبے کے طواف کرنے سے مشکل ہے۔ سچ بولنا صدقات اور خیرات کرنے سے مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ظالم حکمران کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بول، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے۔ اور یہی درس پیروں کے پیر، آپ کے اور میرے پیر امام حسین نے کربلا میں دیا۔ آپ سچ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ سالہ شخص شہادت نصیب ان کے تھی اور شہادت کا مرتبہ انہوں نے پایا۔ 6 سال کے معصوم
بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک قربان کر دیے، سچ سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہیں وہ صالح لوگ. اور پھر ہم قادری، وہ قادری ہی نہیں جو جھوٹ بولتا. آپ کے اور میرے پیر نے جب آپ کو مرید کیا، نماز کے ساتھ دوسرے کیا لفظ تھے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولو گے تو نماز واپس منہ پر آ کر پڑے گی، قبول نہیں ہوگی. جھوٹے کی کوئی نماز نہیں، دھوکے باز کی کوئی نماز نہیں، غیبت کرنے والے کی کوئی نماز نہیں، حاسد کی کوئی نماز نہیں، عزتیں اچھالنے والے کی کوئی نماز نہیں، حرام کمانے والے کی کوئی نماز نہیں، دودھ میں پانی ملانے والے کی کوئی نماز نہیں، جھوٹ بول کر دکانداری کرنے والے کی کوئی نماز نہیں، جھوٹ کے سہارے اپنی سیاست چمکانے والے کی کوئی نماز نہیں. اور جب تک بندہ سچائی کو نہیں پکڑے گا وہ صالح نہیں بن سکتا، اور جب تک کوئی صالح نہیں بن سکتا وہ پیر اور ولی نہیں بن سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حزب الرحمن زندہ باد، میرا پیر حل ریاست شہنشاہوں کا شہنشاہ. آخری بات عرض کروں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن صالح لوگ تو ہیں نا. ان صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ ہمارے دلوں کا زنگ اتارتے ہیں. ہم جتنے لوگ اب یہاں بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات سے جو رب نے مجھ سے کروائی، میرا کوئی کمال نہیں کرنے میں، ہمارے دلوں کا کچھ زنگ تو اترا ہے نا. تو یہی فائدہ ہوتا ہے کونوا مع الصادقین کے ساتھ بیٹھنے کا، یہی فائدہ ہوتا ہے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کا. زیادہ نہیں تو چند گھنٹے تو زنگ اترا رہے گا، چند دن تو زنگ اترا رہے گا. جب پھر چڑھنے لگے تو پھر صالح کی مجلس میں آنا پھر اتار دے گا، اتارتا رہے گا، اتارتا رہے گا. ایک نہ ایک دن تو انمول سونا بنا ہی دے گا. اس لیے اپنا منہ کوئی جس کا بھی مرید ہے اپنے پیر کی طرف رکھو. اپنا پیر سب سے پیارا لگتا ہے. ہر نیک اور پاک پاکیزہ بندے کی تعظیم کرو، ہر سید زادے کی تعظیم کرو اس کی نسبت سے، ہر پیر کا ادب کرو، لیکن جہاں اپنا پیر ہو وہاں کسی اور کو اٹھاؤ. یہ صرف آپ سے نہیں، ہر بندے سے میری یہی درخواست، اور ہونی بھی یہ چاہیے. بندہ بیٹھ جو جہاں ہو گیا، ہر کسی کا ادب ضرور کرو، احترام کرو، لیکن جو مقام اپنے مرشد کا ہے وہ پھر کسی کو مت دو. قادری جھوٹا نہیں ہوتا، قادری دھوکے باز نہیں ہوتا. حضور غوث پاک تو بچپن سے ہی آپ کی سیرت دیکھ لیں تو جھوٹ سے پاک ہے. اگلی زندگی تو آپ کی اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے اس پر ہمیں گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے. اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اللہ اور اس کے حدود کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کی حدود بنائی، اللہ ہمیں ان حدود کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. جو کہا گیا، جو سنا گیا وہ بھی قبول فرمائے، اور ہمیں یہاں سے آئندہ پچھلے گناہوں پر توبہ کر کے آئندہ انعام یافتہ لوگوں پہ طریقے پر چلنے کا عہد کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے. جن لوگوں نے یہ محفل کی ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. جس طرح کا جیسا بھی کسی نے اس مجلس کے انعقاد میں
تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس تعاون کا اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے لنگر پکانے میں تعاون کیا، تمبو لگانے میں، آپ کو بلانے میں، کسی انداز میں بھی تعاون کیا، اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے، کیونکہ اس کے ذکر کی خاطر یہ تعاون کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں اپنے محبوب کا حقیقی امتی بنائے رکھے، قبر میں ہمیں اللہ کے رسول کی پہچان عطا فرمائے، اور حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت میں اپنے محبوب کی مجلس نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔